ایک غار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پسند تھا، غار حرا۔ اس کی بناوٹ اور ساخت بڑی پیاری تھی۔ اس کے اندر ایک آدمی کی جگہ تھی اور اس میں آدمی کھڑا بھی ہو سکتا تھا، اس میں آدمی سجدہ بھی کر سکتا تھا، اس میں آدمی فراخی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا تھا۔ لوگوں کی نظر اس پر پڑتی نہیں تھی، جگہ ایسی تھی لوگوں کی نظروں کو میں آتا نہیں تھا۔ اور قدرتی بات یہ جبل حرا کا وقوع ایسا تھا، محل وقوع ایسا تھا کہ یہاں سے بیٹھ کر بیت اللہ پر سیدھی نظر پڑتی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بیت اللہ کو دیکھتا رہتا ہے اس پر بھی اللہ کی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں رہتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ اب عبادت کیسے کرتے؟ اس وقت تک تو نبوت تو ملی نہیں تھی۔ دیکھو پہلی بات کہ کافروں سے، مشرکوں سے، فاسقوں سے الگ تھلگ رہنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاسق فاجر لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو اگر کچھ بولے گا نہیں تو سنے گا غلط، اگر اور کچھ نہیں بے حیائی کرتے ہوئے دیکھے گا، گالیاں اگر دے گا نہیں تو سنے گا۔ جی اسی لیے نیک لوگوں کی مجلس اگر نہیں ملتی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں آدمی بیٹھے۔ ثم حبب الیہ الخلاء، ابھی نبوت نہیں ملی، 38 سال 39 سال حضور کی عمر ہے، 40واں سال شروع ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں جا رہے ہیں، وہاں اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کی عظمت کے بارے میں تفکر کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ تفکر فی آلاء اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی تخلیق میں، رب تعالیٰ کی زمین و آسمان میں، رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں غور و فکر کرنا، یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت۔ وہاں پہ جا کے اللہ اللہ کرنا، مراقبہ کرنا، یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت۔ اور فاسق فاجر لوگوں سے تنہائی میں الگ تھلگ ہو جانا، یہ بھی اس وقت کی عبادت۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی تنہائی میں آتے جاتے تھے اور اس کی لذت حضور کو ایسی پڑ گئی تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتے اور کچھ دن کا توشہ لے کر پھر 40 دن کے لیے اسی غار میں چلے جاتے اور بتا کے جاتے تھے کہ میں غار حرا میں جا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کسی دین کے کام میں بھی جائے نا تو یہ دین نہیں ہے کہ ان کو بتائی نہ، گھر والے پریشان ہوں کہ جی پتہ نہیں کہاں گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آ جائے گا۔ ہاں جی، حضور بتا کے جاتے تھے، گھر والوں کو تشویش میں مبتلا نہیں کرتے تھے۔ جی اچھا، پھر توشہ لے کر جانا یہ بھی کوئی توکل کے منافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے آدمی نے وہاں پر جانا ہے، بھنے ہوئے چنے لے گئے، خشک چیزیں لے گئے جو جلدی خراب نہ ہوں، بھوک لگے تو وہ لے لی جائیں، پانی زمزم پی لیا جائے اور پھر نئے سرے سے اللہ کی عبادت میں جڑ جائے۔ تو توشہ لے کے جانا یہ بھی کوئی عبادت توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی توشہ لے کر نہ جائے اور وہاں جا کے مانگنا شروع کر دے۔ ابھی آپ نے خبر سنی نا، ایک ہفتہ پہلے سعودی حکومت نے پاکستان کے عمرہ والوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ کیوں جی؟ وہ کہا اس لیے کہ یہاں سے جتنے عمرے پر جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ وہاں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے بھیکاریوں کو جہاز بھر بھر کے نکالتے، جتنا ہم نکالتے ہیں اتنے ہی آ جاتے ہیں۔ کہا ابھی جب تک ہم پوری تحقیق و تفتیش نہیں کریں گے اس وقت تک عمرے کا سلسلہ جاری نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر عبادت کے لیے بھی آدمی جائے تو اپنا توشہ، اپنا کھانا پینا لے کر جائے۔